السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ کلاس آج ہم جو ایکسرسائز کر رہے ہیں کلاس 8 کی ہے 1.2 جس میں پراپرٹیز آف ریئل نمبرز ہم ڈسکس کریں گے. اس میں سب سے پہلا کوشچن نمبر 1 میں نیم دا پراپرٹی یوزڈ ان دا فالوئنگ ایکویشن. فرسٹ آف آل 7 + 3 = 3 + 7 ہے. 7 + 3 = 3 + 7 ہے. دونوں نمبرز ہیں, دونوں سائڈ پہ لیفٹ سائڈ اور رائٹ سائڈ پہ سیم نمبر ہے. 7 + 3 بھی 10 ہوتا ہے, 3 + 7 بھی 10 ہوتا ہے. دونوں سائڈ کا آنسر سیم ہوتا ہے, ان کا آرڈر چینج ہوا ہے. 7 + 3 3 + 7. تو اس کو جو میتھمیٹیکلی ریئل کون سی پراپرٹی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کمیوٹیٹو پراپرٹی. یہ کون سی پراپرٹی ہے؟ دونوں سائڈ کا آنسر 10 ہوتا ہے لیکن میتھمیٹیکلی یہ کون سی پراپرٹی ہے؟ کمیوٹیٹو پراپرٹی with respect to addition. with respect to addition یہ آپ کی کمیوٹیٹو پراپرٹی ہے with respect to addition, کیونکہ ایڈ ہو رہا ہے نا. 3 + 7 + 3 10, 3 + 7 10. تو یہ آپ کی کمیوٹیٹو پراپرٹی جب دو نمبرز ایڈ ہو رہے ہیں اور ان کا آرڈر چینج ہو رہا ہو, صرف A + B ہو, B + A ہو, 4 + 7 ہو, 7 + 4 ہو, تو وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کمیوٹیٹو پراپرٹی ود رسپیکٹ ٹو ایڈیشن ہوتی ہے. اور جب 3 نمبرز ہو, جیسے یہ P Q R 3 آپ کے ریئل نمبرز ہیں, اس میں P + Q کو ایڈ کریں پھر R ایڈ کریں, یا Q + R کو پہلے ایڈ کریں P کو بعد میں ایڈ کریں. جب 3 نمبرز آ جاتے ہیں تو یہ آپ کی ایسوسیٹو پراپرٹی ہو جاتی ہے. یہ آپ کی ہے ایسوسیٹو پراپرٹی آف ریئل نمبر. اب یہ ایڈیشن ہے, یہ ود رسپیکٹ ٹو ایڈیشن ہی آئے گا. اس کے ساتھ ہی آپ کے اس میں بھی 3 ریئل نمبرز ہیں, √3, √5, √7. اور پھر پہلے √3 √5 کو ملٹیپلائی کریں, پھر √7 کو ملٹیپلائی کریں, یا √3 کو باہر رکھیں اور √5 اور √7 کو پہلے ملٹیپلائی کریں, پھر √3 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں. دونوں سائڈ کا آنسر کیا ہوتا ہے؟ سیم ہے. اس میں اب آپ کے پاس کتنے نمبرز آ جاتے ہیں؟ 3 نمبرز ہیں اور ملٹیپلائی ہو رہے ہیں. تو یہ بھی جب آپ کے 3 نمبرز ان کا آرڈر چینج ہو رہا ہو, اور جس طرح اس میں آپ ایڈ ہو رہے تھے, یہ بھی ایسوسیٹو پراپرٹی تھی ود رسپیکٹ ٹو ایڈیشن. یہ ایسوسیٹو پراپرٹی ود رسپیکٹ ٹو ملٹیپلیکیشن. یہ ایسوسیٹو پراپرٹی ود رسپیکٹ ٹو ملٹیپلیکیشن آ گئی. اس کے بعد آ گیا آپ کا 80 + 0, 0 + 80. اس میں اب آپ کا 80 + 0 یا 0 + 80 ہو, آنسر اس کا کیا آتا ہے؟ سیم آتا ہے. یہ اب اس میں دونوں سائڈ کا وہی جس طرح پہلے کمیوٹیٹو پراپرٹی 80 + 0 ہو یا 0 + 80 ہو, دونوں سائڈ کا آنسر کیا ہوتا ہے؟ سیم آتا ہے. اس کو کیا کہیں گے ہم؟ کمیوٹیٹو پراپرٹی ود رسپیکٹ ٹو ایڈیشن ہی کہیں گے. کمیوٹیٹو پراپرٹی ود رسپیکٹ ٹو ایڈیشن. اس میں 80 + 0 80 آتا ہے, 0 + 80 80 آتا ہے, یہ 80 کے ایکول آتا ہے. اس کو کمیوٹیٹو پراپرٹی کیسے؟ تو ویسے اس کو 0 جو ہوتا ہے نا, 0 آپ کا 0 ریئل نمبر میں آپ کا ایڈیٹو آئیڈینٹی ہے. 0 کیا کہلاتا ہے؟ ایڈیٹو آئیڈینٹی بھی کہتا ہے. اس میں اگر آپ ایڈیٹو آئیڈینٹی لکھ دیتے تب بھی صحیح تھا. یہ ایڈیٹو آئیڈینٹی 0 کو کسی بھی نمبر کے ساتھ ایڈ کیا جائے تو وہی نمبر آتا ہے. اس لیے ریئل نمبر میں جو 0 نمبر ہے یہ آپ کا ایڈیٹو آئیڈینٹی ہے. 0 کو کسی بھی نمبر کے ساتھ ایڈ کریں تو آنسر وہی آتا ہے. اس لیے یہ ریئل نمبر میں آپ کا 0 کیا ہے؟ ایڈیٹو آئیڈینٹی بھی ہے. ایڈیٹو آئیڈینٹی ریئل نمبر کیا ہوتا ہے؟ 0. اسی طرح نیکسٹ جو 5 ہے, 100 کو 1 کے ساتھ ملٹیپلائی کیا, آنسر 100 ہی آیا. تو 1 کو کسی بھی نمبر کے ساتھ ملٹیپلائی کیا جائے وہی نمبر واپس آتا ہے. تو 1 جو ہے آپ کا کیا ملٹیپلیکیٹو آئیڈینٹی ہے. 1 جو ہے یہ آپ کی ملٹیپلیکیٹو آئیڈینٹی ہے. 1 کو کسی بھی نمبر کے ساتھ ملٹیپلائی کیا جائے وہی نمبر واپس آ جاتا ہے. تو 1 جو ہے وہ آپ کا ایڈیٹو آئیڈینٹی ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہے آپ کا, نیکسٹ میں P + -P, آنسر 0 ہے. یعنی ایسے 2 نمبرز جن کو ایڈ کیا جائے اور آنسر 0 ہے
تو وہ ایک دوسرے کا ایڈیٹو انورس کہلاتے ہیں. Such two numbers which are added to each other and answer is 0, such two numbers are called additive inverse. So p and minus p are additive inverse of each other. یہ ایک دوسرے کے additive inverse ہیں. ہر ایسے دو نمبرز جن کو ایڈ کیا جائے آنسر 0 آئے تو وہ اس کے ایک دوسرے کے additive inverse ہوتے ہیں. اس کے بعد یہ آپ کا ہے √3 ایک ریئل نمبر ہے, دوسرا √3 بھی ایک ریئل نمبر ہے. ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں تو آنسر 3 آتا ہے, اور 3 بھی آپ کا کیا ہے, ایک ریئل نمبر ہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو ریئل نمبر کو ملٹیپلائی کیا گیا ہے اور آنسر کیا ہے, آپ کا ریئل نمبر ہی آیا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں کلوجر پراپرٹی ود رسپیکٹ ٹو ملٹیپلیکیشن, یعنی کہ دو نمبرز کو ملٹیپلائی کیا جائے اور جو آنسر ہے وہ اسی سیٹ میں موجود ہو, تو اس کو ہم کیا کہیں گے, یہ کلوجر پراپرٹی ہے. کلوجر پراپرٹی ود رسپیکٹ ٹو ملٹیپلیکیشن ہے. اس کے بعد ہے √1/√7 1/√7 multiply √7 such two numbers which are multiplied with each other and answer is 1. Such two numbers are called multiplicative inverse of each other. یعنی ایسے دو نمبر جن کو ملٹیپلائی کیا جائے اور آنسر 1 آئے وہ ایک دوسرے کے ملٹیپلیکیٹیو انورس ہوتے ہیں. تو 1/√7 ایک دوسرے کے کیا ہیں, ملٹیپلیکیٹیو انورس ہے. ایسے دو نمبر جن کو ملٹیپلائی کیا جائے اور آنسر کیا ہے, 1 آئے, وہ ایک دوسرے کے ملٹیپلیکیٹیو انورس ہوتے ہیں. تو یہ ایک دوسرے کے ملٹیپلیکیٹیو انورس ہو گئے. اور یہاں پھر آپ کا √3 ملٹیپلائی √7 از اکول ٹو √7 ملٹیپلائی √3, ان دونوں کا آرڈر صرف چینج ہوا ہے اور ملٹیپلائی ہو رہے ہیں. تو یہ پھر آپ کی کیا ہے, کمیوٹیٹیو پراپرٹی ہے. کون سی پراپرٹی ہے, کمیوٹیٹیو پراپرٹی ود رسپیکٹ ٹو ملٹیپلیکیشن. آپ کمیوٹیٹیو پراپرٹی with respect to multiplication ہے. یہ with respect to multiplication ہو گئی. اس کے بعد نیکسٹ 2/5 یہ ایک ریئل نمبر ہے, اور 3/2 یہ بھی ایک ریئل نمبر ہے. ان کو ایڈ کیا گیا ہے تو 5/2 آیا, یہ بھی کیا ایک ریئل نمبر ہے. 2 ریئل نمبر کو ایڈ کریں, آنسر بھی ایک ریئل نمبر آیا. تو اس کا مطلب یہ کیا ہے, پھر کلوجر پراپرٹی ہے. کون سی ہے, کلوجر پراپرٹی ود رسپیکٹ ٹو ایڈیشن ہے. کلوجر پراپرٹی ود رسپیکٹ ٹو ایڈیشن. تو ایسے دو نمبرز جو کہ اب ریئل نمبر ہے, ان کو ایڈ کیا جائے آنسر بھی ایک ریئل نمبر آئے گا. تو یہ کیا ہوں گے, کلوجر پراپرٹی ود رسپیکٹ ٹو ایڈیشن ہوگا. اس کے بعد کوشچن نمبر 2 ہے. کوشچن نمبر 2 میں ہم نے ایڈیٹیو انورسز فائنڈ کرنے. ایڈیٹیو انورس کیا ہوتا ہے, جیسے اوپر بات ہوئی تھی کہ ایسے ٹو نمبر سچ ٹو نمبر جن کو ایڈ کیا جائے آنسر 0 آئے, وہ اس کا ایڈیٹیو انورس میں سائن چینج ہو جاتا ہے. جیسے 12/5 ہے, اس کا ایڈیٹیو انورس جو ہے, اس کا ایڈیٹیو انورس -12/5 ہوگا. صرف سائن چینج ہوگا. اب 12/5 اور -12/5 کو ایڈ کریں گے آنسر 0 آئے گا. -6/13 کا ایڈیٹیو انورس 6/13 آئے گا. اسی طرح 27/5 کا ایڈیٹیو انورس جو ہے وہ -27/3 آئے گا. اور یہ 8/-5 ہی ہوتا ہے, یہ -5/8 ہی ہے, اور اس کا ایڈیٹیو انورس +8/5 آئے گا. سائن چینج کرنا ہے جسٹ آپ نے. اور یہ آپ کا کیا ہے 13 ہول 7/8, اس کا ایڈیٹیو انورس -13/7/8. جسٹ چینج دا سائن. -5/17 کا ایڈیٹیو انورس +5/17 ہوگا. صرف سائن چینج کر. ایڈیٹیو انورس کیا ہوتا ہے, ایسے دو نمبر جن کو ایڈ کیا جائے آنسر کیا ہے 0 آئے, وہ ایک دوسرے کے ایڈیٹیو انورس کہلاتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ یہ کوشچن نمبر 2 ابھی چل رہا ہے. کوشچن نمبر 2 میں نیکسٹ ہے -4 ہول 3/8, اس کا ایڈیٹیو انورس ہو جائے گا 4 ہول 3/8. اس کے بعد نیکسٹ ہے 3/11. 3/11 کا ایڈیٹیو انورس ہوگا -3/11. صرف سائن چینج کرنا ہے. اس کے بعد آگے کوشچن نمبر 3 میں آ گیا ملٹیپلیکیٹیو انورس. ملٹیپلیکیٹیو انورس کیا ہوتا ہے, جیسے پہلے بات گزری, ایسے دو سچ ٹو نمبرز آر کالڈ ملٹیپلیکیٹیو انورس آف ایچ ادر
جن کو ملٹیپلائی کیا جائے تو آنسر 1 ہے. جیسے 4/9 ہے، 4/9 کا ملٹیپلیکیٹو انورس کیا ہوگا کہ آنسر 1 آئے. 4/9 کو کس کے ساتھ ملٹیپلائی کیا جائے آنسر 1 آئے 9/4 سے. تو 4/9 اور 9/4 ایک دوسرے کے ملٹیپلیکیٹو انورس ہیں. ایسے دو نمبر جن کو ملٹیپلائی کیا جائے تو وہ اس کا آنسر کیا ہے 1 ہے، وہ ایک ملٹیپلیکیٹو انورس ہوتے ہیں. جیسے آپ کے پاس -3/4 ہو، اس کو اب کس کا ملٹیپلائی کیا جائے کہ آنسر 1 آئے. اس کا ملٹیپلیکیٹو انورس میں سائن چینج نہیں ہوتا، صرف اس کا ریسپروکل آ جاتا ہے. -4/3 اس کا ملٹیپلیکیٹو انورس ہے. یہ مائنس مائنس پلس اور 4 کے ساتھ کٹ گیا، 3 کے ساتھ کٹ گیا، 1 آ گیا. تو یہ اس کا ملٹیپلیکیٹو انورس آ گیا. تو ایک ایسا نمبر بھی ہے ریئل نمبر میں جس کا ملٹیپلیکیٹو انورس ایگزسٹ نہیں کرتا. اب زیرو کے ساتھ کس کو ملٹیپلائی کیا جائے آنسر 1 آئے. ایسا کوئی نمبر نہیں ہے جس کو 0 کے ساتھ ملٹیپلائی کیا جائے تو آنسر 1 آئے. تو 0 کا ملٹیپلیکیٹو انورس کیا ہوتا ہے؟ ناٹ ایگزسٹ ہوتا ہے. 0 کا ملٹیپلیکیٹو انورس نہیں ہوتا. 0 کا کوئی ملٹیپلیکیٹو انورس نہیں ہوتا. یہاں ایسا کوئی نمبر نہیں ہوگا جس کو اس کا ملٹیپلائی کیا جائے آنسر 1 آئے تو ناٹ ایگزسٹ بولیں گے. اب اس میں کوشچن نمبر 3 میں ہم نے -4/3 کا ملٹیپلیکیٹو انورس ہوگا، سائن چینج نہیں ہوگا، -3/4 آ جائے گا، سائن وہی آئے گا -3/4. 1/2 کا ملٹیپلیکیٹو انورس ہوگا 2/1. 1/√7 کا ملٹیپلیکیٹو انورس ہوگا √7. اور نیکسٹ میں یہ -5/-7 ہے، مائنس مائنس کینسل ہو جاتا ہے تو 5/7 بن گیا ایکچولی. تو اس کا ملٹیپلیکیٹو انورس ہو گیا 7/5. اور 3 + 8 11 ہوتا ہے، یہ 11 ہوگا. اور 11 کا ملٹیپلیکیٹو انورس 1/11 ہوگا. اور -1 کا ملٹیپلیکیٹو انورس کیا ہوگا؟ -1 کا ملٹیپلیکیٹو انورس -1 ہی ہوگا، کیونکہ -1 کو -1 سے ملٹیپلائی کریں +1 آتا ہے. 9 - 7 سے 2 آتا ہے، اور 2 کا ملٹیپلیکیٹو انورس 1/2 ہوگا. یہ A ہے، اور A کا ملٹیپلیکیٹو انورس کیا ہوگا؟ 1/A ہوگا. A کا ملٹیپلیکیٹو انورس کیا ہوگا؟ 1/A ہوگا. اس کے بعد کوشچن نمبر 4 ہے. اس میں آپ نے پراپرٹیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، کون سی پراپرٹی یوز ہوئی ہے. یہ دیکھیں، پہلا ہے 1 × بریکٹ y - 2 بریکٹ کلوز = 1 × y - 1 × 2. عام اس میں روٹین میں ہم اس کو کہتے ہیں کہ بریکٹ اوپن کیا، ہم نے بریکٹ اوپن ہوا ہے، 1 × y ہوا ہے اور 1 × 2 ہے. لیکن میتھمیٹیکل جو پراپرٹی ہے یہ ہے ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی آف ملٹیپلیکیشن اور سبٹریکشن. یہ ہے ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی آف ملٹیپلیکیشن اور سبٹریکشن. ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی آف ملٹیپلیکیشن اور سبٹریکشن ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہے 0.5 اور 5 کو ملٹیپلائی کیا تو آنسر 1 آ گیا. ایسے دو نمبر جن کو ملٹیپلائی کیا جائے آنسر 1 آئے وہ ایک دوسرے کے ملٹیپلیکیٹو انورس ہوتے ہیں. تو یہاں بھی 0.5 اور 5 ایک دوسرے کا ملٹیپلیکیٹو انورس ہے. یہ کیا آ جائے گا آپ کا ملٹیپلیکیٹو انورس. یہ ایک دوسرے کے ملٹیپلیکیٹو انورسز ہیں، ملٹیپلیکیٹو انورس ہو گیا. اس کے بعد یہ آپ کا ہے x + 2 + y y + x + 2. ان دونوں کا آرڈر چینج ہوا، x + 2 ادھر چلا گیا ہے، y پہلے آ گیا ہے. تو یہ آپ کی کمیوٹیٹو پراپرٹی ہے، کمیوٹیٹو پراپرٹی ود رسپیکٹ ٹو ایڈیشن ہے. کمیوٹیٹو پراپرٹی ود رسپیکٹ ٹو ایڈیشن ہے. اس کے بعد ہے -3 + 3 بھی، دونوں کو ایڈ کریں آنسر کیا آ رہا ہے؟ 0 آ رہا ہے. تو یہ آپ کے یہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کے ایڈیٹو انورسز ہیں. یہ آپ کے ایڈیٹو انورسز ہیں. چوتھے میں کیا ہے؟ یہ آپ کے ایڈیٹو انورسز ہیں. چوتھے پارٹ میں یہ ایک دوسرے کے ایڈیٹو انورسز، کیونکہ دونوں کو ایڈ کیا آنسر 0 آ گیا. تو یہ ایک دوسرے کے ایڈیٹو انورسز ہیں. اس کے بعد x + 5 اور -1
ایکس باہر آ گیا، 5 بعد میں آ گیا. یہ 3 نمبرز ایڈ ہو رہے تھے، ان کا آرڈر چینج ہوا ہے. جب 3 نمبرز ایڈ ہو رہے ہیں ان کا آرڈر چینج ہو جائے تو یہ کیا ہوتا ہے؟ ایسوسیٹیو پراپرٹی ہوتی ہے. ایسوسیٹیو پراپرٹی ود رسپیکٹ ٹو ایڈیشن. یہ آپ کی ایسوسیٹیو پراپرٹی ود رسپیکٹ ٹو ایڈیشن ہی ہے. اس کے بعد جو اس کا 6 پارٹ ہے -3 بریکٹ 2 -y. اس میں آپ -3 کو 2 کے ساتھ ملٹیپلائی کیا، -6 آیا. -3 کو -1 کے ساتھ ملٹیپلائی کیا، +3y آیا. تو یہ بھی آپ کی ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی ہے، جس کو ہم عام لائف میں عام کہتے ہیں کہ بریکٹ اوپن کیا ہے. تو یہ ایکچولی آپ کی میتھ کی کون سی پراپرٹی ہوتی ہے؟ ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی آف ملٹیپلیکیشن اور سبٹرکشن. یہ یہاں ملٹیپلائی ہے نا، اس لیے ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی آف ملٹیپلیکیشن آ گیا، اور یہاں کیا ہے؟ سبٹرکشن کا سائن ہے، اس لیے سبٹرکشن ہو گیا. اس کے بعد نیکسٹ ہے آپ کا کوشچن نمبر 5. کوشچن نمبر 5 میں بھی آپ نے رائٹ نیمز آف پراپرٹیز آف ایکویلٹی ان ایکوالٹی آف ریئل نمبرس. اب دیکھیں 7 گریٹر ہے 5 سے، ٹھیک ہو گیا. اب 7 میں 4 ایڈ کیا ہے، 7 + 4 11. 5 میں 4 ایڈ کیا ہے 11، دونوں میں 4 ایڈ کیا ہے. تو اس میں بھی 4 ایڈ کیا، اس میں بھی 4 ایڈ کیا. 7 اگر گریٹر ہے 9 سے تو 11 بھی گریٹر ہوگا. 7 گریٹر 5 سے تو 11 بھی گریٹر ہوگا 9 سے. تو یہ آپ کی کون سی پراپرٹی یوز ہوئی ہے؟ ایڈیٹیو پراپرٹی یوز ہوئی ہے. کون سی یوز ہوئی ہے؟ ایڈیٹیو پراپرٹی یوز ہوئی ہے. ایڈیٹیو پراپرٹی یوز ہوئی ہے. اس کے بعد ہے -5 <3 ہے، ٹھیک ہے. -5 <3 ہے. اب ادھر -5 میں 4 ایڈ کریں، 4 ایڈ کریں. -5 + 4 سے -1 آ جاتا ہے، اور 3 + 4 سے کیا آتا ہے؟ 7 آ جاتا ہے. ادھر بھی 4 ایڈ کیا، ادھر بھی 4 ایڈ کیا، تو رزلٹ پھر بھی وہی رہے گا. تو یہ بھی آپ کی ایڈیٹیو پراپرٹی ہے. یہ ایڈیٹیو پراپرٹی ہے. اس کے بعد 6 لیس ہے 8 سے، ٹھیک ہے. 6 لیس ہوتا ہے 8 سے. اب 6 36 ہوتا ہے، اور 8 6 48 ہوتا ہے. دونوں سائڈ کو 6 سے ملٹیپلائی کر دیا. تو یہ آپ کی ملٹیپلیکیٹیو پراپرٹی ہے. دونوں سائڈس کو انیکوالٹیز میں دونوں سائڈس کو پازیٹیو نمبر سے اگر ملٹیپلائی کریں تو انیکوالٹی کے سائن پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، وہی رہتا ہے. ملٹیپلیکیٹیو پراپرٹی ہے. اس کے بعد 4 ہے P <0 -P. اب یہاں بھی وہی ملٹیپلیکیٹیو پراپرٹی ہے، لیکن سائن انیکوالٹی کا چینج ہو گیا. وہ اس طرح میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جیسے دیکھیں -2 آپ کا لیس ہے -2 لیس ہے -1 سے، ٹھیک ہو گیا. اب ان دونوں کو، اب P تھا نا، پہلے P تھا، وہ نیگیٹو -P کب بنے گا؟ جب اس کو نیگیٹو نمبر سے ملٹیپلائی کریں گے. تو یہاں ہم نے یہ بھی ایک نمبر ہے -2 اور -1 ہے، دونوں کو اگر نیگیٹو نمبر سے ملٹیپلائی کریں، -2 کو ہم ملٹیپلائی کر لیں -3 سے، -1 کو ملٹیپلائی کر لیں -3 سے، یہ کیا آ جائے گا 6، اور یہ کیا آ جائے گا 3. اب کون سا گریٹر ہوا؟ 6 گریٹر ہوا 3 گریٹر ہوا؟ 6 گریٹر ہو جائے گا. تو یہاں بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ P جو ہے وہ لیس تھا 0 سے. P لیس تھا 0 سے لیس کب ہوتا ہے؟ 0 سے لیس تب بھی ہوتا ہے جب P نیگیٹو نمبر تھا. P نیگیٹو تھا. P نیگیٹو نمبر کو جب ہم کسی اس نمبر سے پازیٹیو، P نیگیٹو تھا اور اس کو مائنس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہم نے کسی اور نیگیٹو نمبر سے ملٹیپلائی کیے، تو کسی اور نیگیٹو نمبر سے ملٹیپلائی کریں وہ پازیٹیو ہو جائے گا. جو پازیٹیو ہو 0 سے کیا ہو جائے گا؟ گریٹر ہو جائے گا. تو یہاں بھی آپ کی ملٹیپلیکیٹیو پراپرٹی ہے، لیکن کیونکہ انیکوالٹی میں ہم نیگیٹو نمبر سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو انیکوالٹی کا سائن کیا ہوتا ہے؟ چینج ہو جاتا ہے. یہ آپ کی ملٹیپلیکیٹیو پراپرٹی ہے. اس کے بعد 3/5 = 3/5y. دس امپلائز x = y. بوتھ سائڈ سے 3/5 ختم ہو گیا، تو اس کو ہم کہتے ہیں کینسلیشن پراپرٹی آف ملٹیپلیکیشن. دونوں سائڈ سے 3/5 ختم ہو گیا تو اس کو ہم کہیں گے کینسلیشن پراپرٹی آف ملٹیپلیکیشن. کینسلیشن پراپرٹی آف ملٹیپلیکیشن ہے.
اس کے بعد 7x از اکول ٹو 7y، دس امپلائز 7y از اکول ٹو 7x، یعنی 7x بھی 7y کے اکول ہوگا، 7y از اکول 7x ہوگا. اس کو یہ یعنی 7x 7y کی اکول ہے، 7y 7x کی اکول ہے. اس کو کون سی پراپرٹی کہتے ہیں؟ یہ سیمیٹرک پراپرٹی کہلاتی ہے. سیمیٹرک پراپرٹی آف ریئل نمبرس، سیمیٹرک پراپرٹی آف ریئل نمبرس. اس کے بعد آپ کا x پلس وائی، ایکس پلس 5 ایکول ہے y پلس 5 کے، اور پھر اگر y پلس 5 ایکول ہے z پلس 5 کے، یعنی x پلس 5 بھی y پلس 5 کی اکول ہے، z پلس 5 بھی y پلس 5 کی اکول ہے. تو یہ z پلس 5 اور x پلس 5 دونوں ایک ہی نمبر کی اکول ہے. دس امپلائز کہ یہ دونوں آپس میں بھی اکول ہوں گے. تو اس کو یہ میتھمیٹیکلی کون سی ٹرانزسٹو پراپرٹی کہلاتی ہے؟ ریئل نمبر کی ٹرانزسٹو پراپرٹی کہلاتی ہے. ٹرانزسٹو پراپرٹیز یعنی یہ اس طرح یہ پراپرٹی یہی کہتی ہے کہ اگر آپ کے پاس لیٹ سپوز، ویسے ہم کہتے ہیں کہ x ایکول ہے y کے اور y از ایکول ٹو کیا ہے z کے، تو دس امپلائز دیٹ x از ایکول ٹو کیا ہوگا z. ٹرانزسٹو پراپرٹی کے مطابق اگر y بھی x کی ایکول ہے، x اور y، x اور z both of them equal to same number y, so this implies they equal to each other. Mathematically this property is called transitive property. اس کے بعد x plus t is equal to y plus t، اور پھر this implies x equal to t، both side سے t جو تھا وہ کینسل ہو گیا. یہ آپ کی کینسلیشن پراپرٹی ہے with respect to addition. کینسلیشن پراپرٹی آف ایڈیشن ہو گئی. اس کے بعد نیکسٹ p بائی کیو، p از اکول ٹو کیو، دس امپلائز -2/3 p از اکول -2/3 q. دو بہت سائڈ کو نیگیٹو نمبر سے ملٹیپلائی کیا ہے، تو یہ آپ کی ملٹیپلیکیٹو پراپرٹی ہے. یہ آپ کی ملٹیپلیکیٹو پراپرٹی ہے. بہت سائڈس کو سیم نمبر سے ملٹیپلائی کریں تو وہ ایکول ہو جاتے ہیں، اس کے انیکوالٹی پہ کوئی فرق، ایکوالٹی یا انیکوالٹی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا ایک گریٹر ہے بی سے، تو اس کے بعد 1/b گریٹر ہو جائے گا 1/a سے، یعنی یہ آپ کا b کا انورس ہے. b کا انورس کیا ہوگا 1/b ہوگا، اور a کا انورس کیا ہوگا 1/a ہوگا. تو یعنی a گریٹر ہے b سے، لیکن جب انورس لیں گے تو جو گریٹر ہے وہ اسمالر ہو جائے گا، جو اسمالر وہ گریٹر ہو جائے گا. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انورس پراپرٹی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ انورس پراپرٹی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ انورس پراپرٹی. اس کے بعد لاسٹ کوشچن ہے اس ایکسرسائز کا. لاسٹ کوشچن میں ایبسلیوٹ ویلیو کا ذکر ہے. ایبسلیوٹ ویلیو کیا ہوتی ہے؟ ایبسلیوٹ ویلیو کسی بھی نمبر کا، ایبسلیوٹ ویلیو جو ہوتا ہے وہ کسی بھی نمبر کا جو نمبر لائن ہوتی ہے اس کے زیرو سے کسی بھی نمبر کا جو ڈسٹینس ہوتا ہے وہ ایبسلیوٹ ویلیو سے اس کو ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. ایبسلیوٹ ویلیو نمبر لائن کیا ہوتی ہے؟ جیسے یہ آپ کے پاس یہ اس طرح یہ نمبر لائن ہے، یہ نمبر لائن ہے، یہ 0 ہے، یہ 1 ہے، یہ 2 ہے، یہ 3 ہے، یہ 4 ہے، سو آن. یہ -1 ہے، -2 ہے، -3 ہے، -4 ہے. تو کسی بھی پوائنٹ، جیسے یہ پوائنٹ 3 ہے، اس پوائنٹ 3 کا اس کے نمبر لائن کے 0 سے جو ڈسٹینس ہوگا وہ ایبسلیوٹ ویلیو ہوگی اس کی. وہ کیا ہوگی؟ ایبسلیوٹ ویلیو ہوگی. اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈسٹینس نیگیٹو نہیں ہوتا، اس لیے ایبسلیوٹ ویلیو کین نیور بی نیگیٹو. ڈسٹینس ایبسلیوٹ ویلیو کیا ہوئی؟ ایبسلیوٹ ویلیو آپ کی کسی بھی ایبسلیوٹ ویلیو کسی بھی نمبر کا جو ہے نمبر لائن پر 0 سے جو ڈسٹینس ہوتا ہے وہ اس کا ایبسلیوٹ ویلیو کہلاتا ہے. اور ایبسلیوٹ ویلیو جو ہے نیگیٹو اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈسٹینس نیگیٹو نہیں ہوتا. اس کو ہم جو ہے ورٹیکل لائن سے ریپرزینٹ کرتے ہیں، ایسے اس طرح ورٹیکل لائن سے ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور اس کو ماڈولس کہتے ہیں یا میگنیچیوڈ بھی کہتے ہیں. یہ اب کوشچنز ہیں کچھ اس پہ ریلیٹڈ، اس کو سمپلیفائی کرنا ہے ہم نے. اب یہ ماڈولس ہے ایبسلیوٹ ویلیو -7، تو یہ کیا آ جائے گا 7 آ جائے گا. اور ایبسلیوٹ ویلیو 5 ہی آئے گا، اور 9 کی ایبسلیوٹ ویلیو 9 ہی آئے گی. اور 7 + 5 12 ہوئے گا. 12 میں سے 9 سبٹریکٹ کریں گے، کیا آ جائے گا آپ کے پاس 3 آ جائے گا. اس کے بعد
یہ -3 -4 دونوں نیگیٹو ہیں، ایڈ ہو جائیں گے، -7 آ جائے گا. اور یہ آپ کے پاس ایبسولوٹ ویلیو -1/4 ایبسولوٹ ویلیو پازیٹیو بن جائے گا. اس کے بعد +1 لکھا ہوا آگے، +1 آ جائے گا. ایبسولوٹ ویلیو آف 7 -7 کیا آئے گی، 7 آئے گی. 7 × 1/4 +1. اب 7 کو 1/4 سے ملٹیپلائی کریں گے، 7/4 آ جائے گا، +1/1 آ جائے گا. اس کا ہم ایل سی ایم لیں گے، اس کا ایل سی ایم 4 ہوگا. 4 1 4 یہاں 7 آ جائے گا، اور 1 4 4 یہاں 4 آ جائے گا. اس کا آنسر 11/4 آ جائے گا. اب یہاں جو ہے تیسرے پارٹ میں -7 + 2 سے -5 آئے گا، مائنس تیسرے پارٹ میں 5 -9 سے -4 آئے گا، اور پلس یہ ایبسولوٹ ویلیو -4 ہے. اب -5 کے ایبسولوٹ ویلیو سے 5 آ جائے گا، -4 کے ایبسولوٹ ویلیو سے +4 آئے گا، اور -4 کے ایبسولوٹ ویلیو سے +4 آئے گا. -4 +4 کٹ جائیں گے، کا آنسر کیا آ جائے گا، 5 آ جائے گا. اس کے بعد فورتھ پارٹ ہے، بریکٹ ہے. بریکٹ کے اندر -1 پلس ایبسولوٹ ویلیو -1 + 4 سے 3 آ جائے گا، پلس ایبسولوٹ ویلیو -5 + 1 سے -4 آ جائے گا. اور اس کے بعد ڈیوائڈ ہے، اور اس میں آپ کے پاس 15 -1 سے 14 آ جائے گا. اور یہاں آپ کے پاس 3 اور -4 کے ایبسولوٹ ویلیو سے +4 ہی آئے گا، اور ڈیوائڈیڈ بائی 14 کے ایبسولوٹ ویلیو 14 ہی آ جائے گا. یہ آپ کے پاس 7 آ جائے گا، اور 14 کی جگہ ہم بائی کا سائن بھی لکھ سکتے ہیں. 7/14 7 1 سے 7 2 سے 14 1/2. یہ آپ کا 1/2 اس کا آنسر آ جائے گا. اس طرح یہ ایکسرسائز 1.2 آپ کی جو ہے کلاس 8 کی کمپلیٹ ہوئی. اور اس کو اچھی طرح سمجھیے گا، پریکٹس کریں، اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں، تاکہ آپ کو اپنے کورس کے متعلق نئی نئی ویڈیوز مل سکیں. اور باقی بھی دوسرے بچوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو سکے. 9 10 کی اور مختلف میتھس کے جو ٹاپکس ہیں ان کی ویڈیوز میں شیئر کرتا رہتا ہوں، تاکہ سب کو جو ہے اس کا فائدہ ہو سکے.